منبر نور پر تشریف فرما باوقار علماء کرام، معزز سامعین، پردہ نشین خواتین، تقدس ماں بزرگ اور دوستو عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غم خوار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار حضور شہنشاہ مدینہ، سرور قلب و جگر و سینہ، فیض گنجینہ اور جن کا خوشبودار ہے مقدس پسینہ، ایسا خوشبودار کہ بریلی سے آواز آئی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، یعنی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اس عقیدے کے ساتھ کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم کہ اس کی خاص توفیق سے ہم اور آپ تمامی لوگ آج شادی کے مبارک موقع پر سجائی گئی اس پاکیزہ محفل میں حاضر ہیں۔ میں مبارکبادی پیش کروں گا عمومی طور پر آپ تمامی لوگوں کو، اور خصوصی طور پر ناجش ملت حضرت علامہ و مولانا ارباب صاحب قبلہ کو اور ان کے گھر والوں کو کہ جنہوں نے شہزادی کی شادی کے پاکیزہ موقع پر اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ ذکر کی محفل کا اہتمام کیا، اور رون کی سرزمین پر بسنے والے اور گرد و نواح میں رہنے والے تمامی لوگوں کو یہ پیغام دیا، لوگوں شادیاں ایسے بھی ہوتی ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ شادیاں ایسے ہی ہوتی ہے۔ پروردگار عالم اس محفل کو قبول فرمائیں، اور ہونے والی شادی میں پروردگار عالم خوب خوب برکتیں عطا فرمائیں۔ شادی کا مبارک موقع ہے، اسی مناسبت سے میں چند گزارشات آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ خطبہ مشرفہ کے بعد میں نے قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگو تمہارے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی دنیا میں بسنے والے لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ بنائی۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو زندگی لوگوں کے لیے نمونہ ہے وہ کس چیز میں نمونہ؟ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف نماز پڑھنے میں ہی ہمارے لیے حضور علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے، صرف روزہ رکھنے میں، حج کرنے میں ہی حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے قرآن مقدسہ میں مطلق بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ جس طریقے سے نماز پڑھنے میں حضور علیہ السلام کی زندگی نمونہ، روزہ رکھنے میں حضور علیہ السلام کی زندگی نمونہ، حج کرنے میں حضور علیہ السلام کی زندگی نمونہ، اسی طریقے سے زندگی کے اور معاملات میں بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی لوگوں کے لیے نمونہ حیات ہے۔ یعنی قرآن مقدسہ میں پروردگار عالم نے جو یہ فرمایا تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، مطلب یہ ہے لوگوں نماز ویسے پڑھو جیسے محبوب نے نماز پڑھی، حج ویسے کرو جیسے محبوب نے حج کیا، روزہ ویسے رکھو جیسے محبوب نے روزہ رکھا، زکوٰۃ ویسے دو جیسے زکوٰۃ دینے کا حکم ہمارے محبوب نے دیا ہے۔ جس طریقے سے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے اندر تم نے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو نگاہوں کے سامنے رکھا، اسی طریقے سے قدرت نے یہ اعلان فرمایا اپنے بچوں کی شادیاں ویسے کرو جیسے کرنے کا حکم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے۔ بچوں کو تعلیم وہ دو جس تعلیم کے دینے کا حکم مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا ہے۔ اپنے گھروں کا ماحول ویسا بناؤ جیسا ماحول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنانے کا حکم دیا ہے۔ اپنے گھر کی خواتین کو لباس ویسا پہناؤ جیسا پہنانے کا حکم مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ہی میں حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں، بلکہ آپ دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہیں پر غلاموں کو اکیلے نہیں چھوڑا۔ یار جس پیغمبر نے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر امتی کو بیت الخلا جانا ہے تو کیسے جائے، اس کا طریقہ عطا کیا ہو کہ اگر بیت الخلا جانا ہے تو الٹا قدم داخل کیا جائے، نکلنا ہے تو پہلے سیدھا قدم نکالا جائے، مسجد میں داخل ہونا ہے تو سیدھا قدم داخل کیا جائے، مسجد سے نکلنا ہو تو پہلے الٹا قدم نکالا جائے، بندہ راستے میں چل رہا ہے تو راستے کے ایک طرف چلا جائے۔ جس پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر اپنے غلاموں کی رہنمائی فرمائی ہو، اپنے ماننے والوں کی رہنمائی فرمائی ہو، اس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح جیسے عظیم معاملے کے اندر کیا اپنے غلام رہنمائی نہیں فرمائی؟ نکاح جیسی وہ عظیم سنت مبارکہ جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی نصف الباقی۔ جس بندے نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا۔ وہ نکاح جیسی عظیم سنت مبارکہ جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نکاح کرنے کے بعد جب بندہ خدا کی عبادت کرتا ہے تو عبادت پر پروردگار عالم بندے کو 40 گنا یا 70 گنا بڑھا کر کے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ نکاح سے پہلے صرف بندے پر اللہ کا حق تھا، نکاح کے بعد اللہ کا بھی حق ہے، بندے کا بھی حق ہے، اور یہ دونوں کے حق کو ادا کرتا ہے۔ تو قدرت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ نکاح کے بعد جب بندہ عبادت کرتا ہے تو ثواب کو 70 گنا 40 گنا بڑھا کر کے عطا کیا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں جس پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہو، کیا نکاح جیسے عظیم معاملے میں حضور نے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ دیکھیں جسے ہم اور آپ سگائی کہتے ہیں، منگنی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رشتہ کرتا ہے نا بندہ اپنے بچے کا،
وہاں پر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرمائی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رشتہ جو کیا جاتا ہے 4 چیزوں میں سے ایک چیز کو دیکھ کر کے کیا جاتا ہے. یا تو مالداری دیکھی جائے گی, یا اونچا خاندان دیکھا جائے گا, یا حسن و جمال دیکھا جائے گا, یا پھر دینداری دیکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ 4 چیزیں دیکھ کر کے, ان چاروں میں سے کسی ایک کو دیکھ کر کے بندہ بچے کا رشتہ کرتا ہے. مگر آپ دیکھیں ابتدا کی جو 3 چیزیں میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی, لیما لہا ولی حسبہا ولی جمالہا, یہ تینوں چیزیں تو ساروں نے دیکھی. مگر وہ چوتھی چیز جس کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا ولی دینہا, دینداری کی بنیاد پر رشتہ کیا جاتا ہے. اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, ہر بندہ اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا سوچے ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے بچوں کے رشتوں کو تلاش کرتے وقت دینداری کو دیکھا ہو. کون یہ جا کر کے پوچھتا ہے بھائی لڑکا 5 وقت کا نمازی ہے یا نہیں؟ کون یہ جا کر کے پوچھتا ہے یار لڑکی بے پردہ گھومنے والی تو نہیں ہے؟ کون یہ جا کر کے پوچھتا ہے بھائی بچی نے قرآن مقدسہ مکمل پڑھ رکھا ہے یا نہیں پڑھ رکھا؟ کوئی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتا. بلکہ اللہ خیر فرمائے اب تو کیفیت یہاں تک پیدا ہونے لگی کہ جیسے ہی سگائیاں اور منگنیاں ہو جاتی ہیں تو سامنے سے اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں. جس لڑکے کے ساتھ میں ہماری منگنی ہوئی ہے وہ لڑکا داڑھی والا تو نہیں ہے, وہ لڑکا سر پر امامہ لگانے والا تو نہیں ہے, وہ لڑکا کرتا پجامہ پہننے والا تو نہیں ہے. یعنی چور ہوگا تو چلے گا, ڈاکو ہوگا تو چلے گا, جواری ہوگا تو چلے گا, نشہ کرنے والا ہوگا تو چلے گا. آپ دیکھیں کتنی گر گئی لوگوں کی سوچ کہ پوچھا گیا تو یہ پوچھا گیا کہ چہرے پر سنت رسول سجانے والا تو نہیں ہے, یہ پوچھا گیا کہ سر پر امامہ رکھنے والا تو نہیں ہے. اور اگر پتہ چل جائے کہ وہ علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے والا ہے تو پھر سامنے سے اس طرح کے مطالبات ہوتے ہیں, یا تو نکاح کو سگائی کو رکھا جائے, یا پھر چہرے پر داڑھی کو رکھا جائے, یا تو امامے کو رکھا جائے, یا پھر رشتے کو رکھا جائے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں ان بچیوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو لڑکا اللہ رسول کے ساتھ وفاداری کر کے زندگی نہیں گزارتا وہ بھلا تیرے ساتھ وفاداری کر کے زندگی کیا گزارے گا. اور جس بندے نے اللہ رسول کے ساتھ وفاداری کی ہو قدم قدم پر وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی وفاداری کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ذمہ داری بنتی ہے. اور آپ دیکھیں ہوتا ہے یہ معاشرے کے اندر جب کسی کا رشتہ ہو جاتا ہے لوگ پوچھتے ہیں یہاں تو نے کیوں کیا؟ تو کہتا ہے یار وہ میرے دادا نے کہا تھا تو دادا کے مشورے سے یہاں ہوا. کوئی کہتا ہے میرے خالو کے مشورے سے یہاں رشتہ ہوا, کوئی کہتا ہے میرے چچا کے مشورے سے یہاں رشتہ ہوا. سن رہے آپ میری بات؟ ہر بندہ بتاتا ہے نا فلاں کا مشورہ تھا تو یہاں رشتہ ہوا, فلاں کا مشورہ تھا تو یہاں رشتہ ہوا. میں کہتا ہوں جس نے دینداری کی بنیاد پر رشتہ کیا اسے یہ کہنے کا حق حاصل ہے جب کوئی یہ پوچھے بتا تو نے بچے یا بچی کا رشتہ اس دیندار گھر میں کیا کس کے مشورے سے کیا, تو اسے یہ کہنے کا حق حاصل ہے میں نے کسی اور کے مشورے سے نہیں مصطفیٰ جان رحمت کے مشورے سے کیا ہے. آج کے تقریباً 1450 سال پہلے میرے نبی نے مشورہ دیا امتی اگر مجھ سے مشورہ لینا چاہتا ہے تو پھر میرا مشورہ یہ ہے فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّینِ, دینداری کی بنیاد پر رشتہ کرنا تاکہ دینداری کی برکت سے دنیا بھی سنور جائے آخرت بھی سنور جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خطیب اہل سنت, جشن شادی خان آبادی. آپ دیکھیں منگنی جیسے معاملے میں حضور علیہ السلام نے غلاموں کی رہنمائی فرمائی. سبحان اللہ. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں حضور علیہ السلام غلاموں کی رہنمائی فرمائے اور نکاح جیسے عظیم معاملے میں میرے آقا علیہ السلام غلاموں کو ایسے ہی چھوڑ دے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی سنتوں کو صرف وہاں دیکھا جہاں اپنا مطلب نکلتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب لوگ تھالی میں سبزی زیادہ ڈلوا لے
اور روٹی چور لے, پیٹ بھر گیا. اب پڑوسی کہتے ہیں یار سنت تو کر. کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے آپ کو سنت یاد آئی, اللہ قبول فرمائے. مگر میں کہنا چاہوں گا جہاں آپ کو یہاں سنت یاد آئی, جب بچے یا بچی کی شادی کا موقع تھا تب آپ کو سنت یاد نہیں آئی. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے جو بندہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے نکاح کرتا ہے اللہ اسے ثواب عبادت کا عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. کئی شادیاں ہوئی ہوگی آپ کے روڑ میں اور گرد و نواح میں, میں اگر پوچھوں ان شادیوں میں سب سے شاندار شادی کون سی تھی, ہر بندے کا اپنا اپنا جواب ہوگا. ارے وہ فلاں شادی کے اندر 20 لاکھ روپیہ خرچ ہوا تھا, کیا شادی رہی یار وہ. کوئی کہے یار وہ 20 لاکھ والی چھوڑ, وہ فلاں شادی میں 30 لاکھ خرچ ہوا تھا, کیا شاندار شادی تھی. وہاں کھانا کھلانے والے سارے مرد مر گئے تھے, عورتوں سے کھانا کھلوایا گیا. آپ دیکھیں یہ مزاج بن گیا لوگوں کا, باہر سے عورتیں بلوائی جائے کھانا کھلانے کے لیے. استغفر اللہ. تو لوگوں نے ان شادیوں کو بہتر شادی بتایا. مگر آئیں میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلیں. سچے باپ کی سچی بیٹی ہے جن کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی بیوی, اتنی چہیتی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن سے میرے آقا علیہ السلام اللہ اکبر بڑی محبت بھری باتیں کرتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ سے بڑی محبتیں تھی میرے آقا علیہ السلام کو. وہ چہیتی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ جن کو پروردگار عالم نے وہ مقام عطا کیا. آج بھی اگر کسی کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ حضور میرے گھر پر ہے تو اس ذات کو سیدہ عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے. اس لیے کہ جسے ہم گنبد خضرا کہتے ہیں اسی کو حجرہ عائشہ کہا جاتا تھا. یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے. وہ مقام پروردگار عالم نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو عطا فرمایا. سچے باپ کی سچی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ روایت بیان کرتی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو تم نے اپنے اپنے اعتبار سے بتایا کہ فلاں شادی بہتر, فلاں شادی بہتر, فلاں شادی, مگر مجھ سے پوچھو تو حقیقت یہ ہے ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن. نکاحوں میں برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم سے کم کیا جائے. یہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا. کیا فرمایا؟ نکاحوں میں برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم کیا, زور سے بولو, کم کیا جائے, خرچہ کم سے کم کیا جائے, خرچہ کم سے کم کیا جائے. میرے آقا فرماتے وہ نکاح سارے نکاحوں میں سب سے بہتر. ہم سمجھتے ہیں کہ جس نکاح میں خرچہ زیادہ سے زیادہ ہو وہ شادی بہتر, مگر ایسا نہیں ہے. ایک دوسرے مقام پر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو نکاحوں کو اتنا آسان کر دو, اتنا آسان کہ بدکاریاں مشکل ہو جائے, زنا مشکل ہو جائے زنا. مگر لوگوں نے نکاحوں کو اتنا مشکل بنا دیا, آج شہر شہر گاؤں گاؤں ڈھانی ڈھانی بدکاریاں عام ہو گئی. اس لیے کہ جس بندے کی تنخواہ 8 سے 10,000 12,000 روپیہ ہے وہ گھر کا خرچ چلائے یا بچوں کی شادیوں کے لیے روپیہ جمع کرے. اب ہوتا یہ ہے جب بچوں کی شادی کے لیے روپیہ جمع نہیں ہو پاتا, عمریں بچیوں کی 25-25 سال, بچوں کی عمریں 27-27 سال, 30-30 سال تک پہنچ جاتی ہے, مگر ان کے رشتے نہیں ہو پاتے. اب ان کے ساتھ بھی نفس و شیطان لگا ہوا ہے, اور ہوتا یہ ہے کہ اسی دوران قدم غلط راہ کی طرف اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, میرے نبی نے ارشاد جس طریقے سے ماں باپ کے اولاد پر حق ہے اسی طریقے سے اولاد کا بھی ماں باپ پر حق یہ ہے کہ جب اولاد شادی کے قابل ہو جائے تو ذمہ داری بنتی ہے ماں باپ کی, اس انتظار میں نہ رہے کہ یہ پاؤں پر کھڑے ہوں گے تب شادی کی جائے گی. یار وہ پاؤں ہی پر کھڑے ہیں, ہاتھ پر نہیں کھڑے, وہ پاؤں ہی پر کھڑے. پتہ نہیں کون سا دن آئے گا وہ جس دن وہ پاؤں پر کھڑے ہوں گے. عمر ہو گئی 20 سال 22 سال 25 سال 30 سال,
اور تو کہہ رہا ہے کہ ابھی بچہ پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا. لوگ کہتے کم سے کم 20 25 30 ہزار روپیہ تنخواہ ہوگی بچے کی تب شادی کی جائے گی. نادان, ایسے تنخواہیں نہیں بڑھتی. مدینے والے کے فرمان کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں عرض کروں, میرے نبی نے ارشاد فرمایا تو نبی کی سنت سمجھ کر کے بچے کا رشتہ کر دے. غریب رہے گا اللہ تجھے مالدار بنا دے گا, اور اگر تو ذلیل رہے گا اللہ تجھے عزت دار بنا دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نکاحوں کی برکتیں ملتی ہے انسان کو, نکاحوں کی برکتیں, مگر اتنا مشکل بنا دیا لوگوں نے شادیوں کو. اللہ خیر فرمائے کہ اب تو لوگوں کو سوچنا پڑتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں. آپ مجھے بتائیں نکاح ہے کیا؟ نکاح بھئی حضور علیہ السلام کی سنت ہے نا. نکاح کیا ہے؟ زور سے بولیں. اب سچ بتائیے گا ایمانداری سے دوستو, سنت کسی کو پریشانی میں ڈالنے کے لیے ہے یا پریشانی سے نکالنے کے لیے؟ زور سے بولو. پریشانی سے نکالنے کے لیے ہے نا بھائی. لیکن کیا وجہ ہے کہ ادھر گھر میں شادی کی تاریخ فائنل ہوئی, 3 مہینے پہلے ہی لوگ ٹینشنوں میں آ جاتے ہیں. ادھر بھاگے ادھر بھاگے ادھر بھاگے, کہاں سے لاؤں, کہاں خرچ کروں, کہاں سے انتظامات کروں, کس سے لوں کس سے نہ لوں. 3 مہینے 5 مہینے پہلے ٹینشنوں میں آ گئے. خیر جیسے تیسے لے لیوا کر کے شادی کر دی. اب جب تک لیا ہوا ادا نہ ہو جائے تب تک ٹینشن ہی ٹینشن. ایک دن میں کوئی 20 بار تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. جن سے لیا جب ان کے فون آتے ہیں نا تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے, یار وہ میں بھول گیا تھا, موبائل سائلنٹ تھا, وائبریٹ تھا, پتہ ہی نہیں چل پایا. وہ بچے کے پاس ایک دن میں کوئی 100 تو جھوٹ بولو. کس نے کہا آپ کو اس طریقے سے الجھنوں میں آپ پھنس جاؤ؟ جبکہ حضور علیہ السلام کی سنت کسی کو پریشانی میں ڈالنے کے لیے نہیں. یار سنت تو لوگوں کو پریشانیوں سے نکالنے کے لیے. اس کی ایک مثال دوں, میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کسی بندے کی روح قبض ہوتی ہے, اب آپ مجھے بتائیں موت کا وقت کتنا کٹھن مرحلہ کہ ایک طرف تو روح کو قبض ہونا ہے, دوسری طرف شیطان اس مرنے والے کے پاس کبھی ماں کی شکل میں آئے کبھی باپ کی شکل میں آئے اور آ کر کے اس سے کہے تجھے پیاس لگی ہے, کلمے کا انکار کر میں تجھے پانی پلاؤں. تجھے بھوک لگی ہے, کلمے کا انکار کر میں تجھے کھانا کھلاؤں. اور تیسری طرف گھر والے چاروں طرف بیٹھے ہیں اور اسے کلمہ پڑھا رہے ہیں. آپ دیکھیں کتنا کٹھن مرحلہ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے غلام میری سنت ہے مسواک کرنا, اس کو اپنے لیے لازم کر لے, اس کی برکت سے اللہ مرتے وقت تیری زبان پر کلمہ جاری فرما. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں سنت کی برکت سے بندہ پریشانی سے نکلا یا نہیں نکلا. پتا کیا چلا, سنت کسی کو پریشانی میں ڈالنے کے لیے نہیں, سنت تو لوگوں کو پریشانیوں سے نکالنے کے لیے. یار ہم نکاح جیسی عظیم سنت پر عمل کرنے جا رہے ہیں اور کنڈیشن یہ ہے کہ لوگوں کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی, دن کا قرار ختم ہو گیا, سکون بندے کا ختم ہو گیا. اصل بات یہ ہے کہ سنت نے پریشانی میں نہیں ڈالا, لوگ اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر خود پریشانیوں میں گھرتے ہوئے نظر آئے. بے شک, بے شک. کس نے کہا لوگوں کو کہ شادی کے موقع پر تو پلاٹ بیچ؟ پلاٹ بک جاتے ہیں, کھیت بک جاتے ہیں لوگوں کے. ایک شادی کرنی ہے, زمینیں بیچ دی, کھیت بیچ دیے, سارا کچھ ہی بیچ دیا. 15 سال لوگ سعودیہ رہے, تھوڑا تھوڑا کر کے پیسہ جمع کیا, گھر آئے, ایک شادی میں 15 سال تک کمایا وہ سارا ہی اڑا دیا. استغفر اللہ, صدبار استغفر اللہ. نکاحوں کو آسان کرے, آسان. برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو. اور آپ دیکھیں نا نکاح پر خرچہ ہو کہاں رہا ہے سوائے 3,3500 کے. آپ مجھے بتائیں جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس کا نکاح سے کیا تعلق؟ مہر جو بندتا ہے 3,3500 روپیہ, باقی جو بندے نے وہ 25,000 روپیہ ویڈیو گرافر کو دیا, اس کا اس شادی سے کیا تعلق؟ وہ 30 40 ہزار کے لوگوں نے پٹاخے جلا دیا, ان کا اس شادی سے کیا تعلق؟ وہ ناچنے کودنے والی عورتوں پر لوگوں نے لاکھوں روپیہ اڑا دیا, اس کا اس شادی سے کیا تعلق ہے؟ بھئی سمجھ رہے ہو آپ میری بات؟
نکاح پر تو پیسہ خرچ ہو رہا ہے 3500 3000 روپیہ، باقی سارا کا سارا پیسہ لوگ اپنی طبیعتوں کو خوش کرنے پر خرچ کر رہے ہیں. پھر بربادی نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟ جب قوم مدینے والے کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارے گی، نتیجے یہی آئیں گے. مجھے تو رونا آتا ہے کئی مرتبہ یار، جس قوم کی بہن بیٹیوں کی غربت کا عالم یہ ہو کہ ہر جمعہ کو جمعہ کی نماز کے بعد مسجدوں کے باہر برقعے پہن کر کے بھیک مانگ رہی ہو. کیا اس قوم کو زیب دیتا ہے لاکھوں روپیہ شادیوں کے نام پر اپنی طبیعتوں کو خوش کرنے پر لوگ اڑا دے؟ 60 سال کی بوڑھی عورتیں غربت کی بنیاد پر پوتیوں کی نواسیوں کی شادیوں کے موقعوں پر مسجدوں کے باہر دامن پھیلا کر کے بھیک مانگ رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یار، ہماری دادی کی عمر کی وہ خاتون 60 سال جس کی عمر ہے، آج اس کو مسجد کے باہر دامن پھیلا کر بھیک مانگنے پر کس نے مجبور کیا؟ کسی اور نے نہیں، ہم نے مجبور کیا ہے. یار اگر جتنا پیسہ خرچ ہونا تھا قاعدے کے مطابق اتنا پیسہ ہم شادی پر خرچ کرتے، اور باقی پیسے کے ذریعے جو معاشرے کے اندر غریب بچیاں غربت کی چکی میں پس رہی ہے ان کی شادیوں پر خرچ کرتے، تو آج ان عورتوں کو مسجدوں کے باہر بھیک مانگنا نہ پڑتا. اور اب تو حالت یہ ہے، بات عزتوں پر آنے لگی، عزتیں بک رہی ہے یار. اس لیے میری گزارش ہے شادیوں کو سستا کرو. کیا کرو؟ سستا. نکاحوں کو آسان بناؤ، نکاحوں کو آسان بناؤ. اور اگر پیسہ خرچ کرنا ہی ہے تو شادیوں پر پیسہ کیوں خرچ کرتے ہو؟ بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو. بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو. زمین بیچنا چاہتے ہو، بیچو، بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو. پلاٹ بیچ کر کے پیسہ خرچ کرو، کرنا چاہتے ہو کرو خرچ، بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو. آپ کو جتنا پیسہ خرچ کرنا ہے بچے کی تعلیم پر، اس کی شکشا پر خرچ کرے، تاکہ جب کل بچہ قابل بن جائے اور اللہ اکبر ڈگری حاصل کر لے، کسی اونچے مقام پر پہنچتا ہوا نظر آئے تو وہ خود کا بھی جہاں بھلا کرے، پوری قوم کا، پورے ملت کا بھلا کرتا ہوا نظر آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیسہ خرچ کرنا ہے تو ایسی جگہ خرچ کرو نا. نکاحوں کو آسان بنائے. مجھے آپ کے ادھر کے حالات پتہ نہیں، جتنی زیادہ تقریریں ہو رہی ہے نکاح کو آسان بناؤ، لوگ اتنا ہی مشکل کرتے جا رہے ہیں. کئی جگہوں پر ہم نے لوگوں سے یہ کہا، ایک وقت وہ تھا حضرت کہ جو بان کی رسم ہے نا، بان کی رسم وہ 500-700 روپے میں فری ہو جاتی تھی. کتنے روپے میں؟ نہیں ہو جاتی تھی کیا بھئی؟ بازار گیا بندہ، ہلدی لیا، لانے کے بعد اس کو بھگویا، اور جس کی شادی ہے اس کے ہاتھ پاؤں پر جہاں لگانا تھا لگایا. آنے والی عورتوں کو گڑ دے دیا گیا یا گیہوں ابال کر کے گوگریاں دے دی گئی، کھیل ختم. یہی تو تھا، ارے یہی تو تھا. 500-700 روپے میں پوری رسم ادا. لیکن آج کنڈیشن کیا ہے؟ آج کنڈیشن یہ ہے، جس گھر میں بان بٹھ رہا ہے، بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت، سارے رشتہ دار، خاندان والے پیلے کپڑے سلوا رہے ہیں. اللہ خیر فرمائے. پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ ان ساری چیزوں کو اپنے معاشرے میں داخل کر رہے ہیں. اور پھر یہیں پر بس نہیں، بلکہ پورا منڈپ لگتا ہے، اور وہ منڈپ بھی پیلا ہونا چاہیے. اور وہ ہلدی ولدی کو تو سائیڈ کر دیا لوگوں نے. اب تو ہزاروں روپے کے کیک آتے ہیں، گانے بجتے ہیں، ہزاروں روپیہ ویڈیوگرافر کو دے کر کے اسے اس منڈپ میں لایا جاتا ہے، اور خاندان کی ساری عورتیں، دلہن جو ہونے والی ہے، جو دلہا بننے والا ہے، اس کے ساتھ میں تصویریں کھنچواتے ہیں، ناچتے ہیں، کودتے ہیں، موج مستی کرتے. یعنی جب تک 70-80 ہزار روپیہ اینڈ نہ ہو جائے اس وقت تک لوگوں کا بان ادا نہیں ہوتا. یہ کیفیت. جبکہ 60-70 ہزار روپیہ تو وہ رقم ہے دوست کہ جس رقم کے اندر اگر بندہ چاہے تو بچے کی شادی ہو جاوے. بھائی جو سمیلن ہو رہے 11,000 لڑکے کی طرف سے، 21,000 لڑکی کی طرف سے، کیا نہیں ہو جا رہی شادیاں؟ 60-70 ہزار تو وہ رقم ہو گئی کہ جس رقم میں بچے کی شادی ہو جائے. مگر تو نے اتنا پیسہ صرف بان جیسی رسم پر خرچ کر دیا. کسی نے کہا یہ فلموں سے سیکھ رہے ہیں لوگ، سیریلوں سے، فلموں سے.
याद रखना हमारी कामयाबी का राज न फिल्मों में है, न सीरियलों में है, और न पड़ोसी मुल्क की औरतों में है। वहां से भी कई सारी चीजें हमारे मुआशरे के अंदर बड़ी तेजी के साथ हुई नजर आ रही है। अल्लाह खैर फरमाए। कई जगहों पर तो मेकअप भी वहां से आता है औरतों का, जो चेहरों पर क्रीमें लगाई जाती है वो भी वहां से आती है। मगर याद रखना हमारी कामयाबियों का राज न फिल्मों में है, न सीरियलों में है। हमारी कामयाबियों का राज तो मदीने वाले के कदमों में है। जिसने अपना ताल्लुक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों से जोड़ लिया, वो कल भी कामयाब थे, आज भी कामयाब है, और सुबह कयामत तक कामयाब है। गरीब नवाज का दूधिया गुंबद ऐसे ही नहीं चमक रहा। गरीब नवाज ने अपना ताल्लुक मदीने वाले के कदमों से जोड़ करके रखा। गौस पाक की 11वीं ऐसे ही नहीं हो रही, अपना ताल्लुक सरकार गौस पाक ने मदीने वाले के कदमों से जोड़ करके रखा है। सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन की जमात, वो मुबारक जमात जिसके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, असहाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इख्तदैतुम इख्तदैतुम, लोगों मेरे सहाबा सितारों की तरह है, तुम इनमें से किसी एक की पैरवी कर लोगे अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। वो सहाबा की जमात जिनके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम, अगर तुम ईमान लाना चाहते हो तो वैसा ईमान लेकर के आओ जैसा ईमान मेरे महबूब के सहाबा लेकर के आए। आप सोचे कितनी बड़ी कामयाबी सहाबा को अल्लाह ने दी, मगर उस कामयाबी के पीछे राज ये था, हालात कैसे भी रहे हो, सहाबा ने अपना रिश्ता जोड़ करके मुस्तफा जाने रहमत के कदमों से रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब रिश्ता हुजूर से जोड़ करके रखा जाता है तो फिर कामयाबियां मिलती है। यहां तो कंडीशन, ये 4 लोगों को खुश करने के चक्कर में लोग सारा सिस्टम ही बदल देते। आप जाओ किसी शादी में, खड़े खड़े खाने का सिस्टम, अरे भाई साहब आपने ये क्या कर लिया। अब मौलाना आप तो समझते हो, अब सारे ही लोग हैं ना, सबको देखना पड़ता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आते हैं, कारोबारी लोग भी आते हैं, तो इन 4 कारोबारी लोगों के चक्कर में तू हुजूर की सुन्नत को छोड़ देगा। तुझे इन 4 कारोबारी लोगों का ख्याल और मदीने वाले के दिल का कोई ख्याल नहीं, रब रसूल के फरमान का कोई ख्याल नहीं। लेकिन सहाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी है, नाम जिनका हजरत हुज़ैफा बिन यमान, सुभान अल्लाह, फातह ईरान जिन्हें कहा जाता है, हजरत हुज़ैफा बिन यमान। जब ईरान फतह करने के लिए गए तो जो ईरान का बादशाह था उसने हजरत हुज़ैफा बिन यमान से कहा कि आप हमारे पास आइए, बैठ करके बात करते हैं। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों को लेकर के जब गए ना ईरान के बादशाह के यहाँ, तो आपकी खातिर और तवाज़ु के अंदर उसने दस्तरखान लगवाया। दस्तरखान पर खाने सजे, हजरत हुज़ैफा बिन यमान और आपके साथी दस्तरखान पर खाना खाने के लिए बैठे। तो हुआ यूं कि उसी दौरान आपके हाथ से एक लुकमा जमीन पर गिर गया। कहां गिर गया? लुकमा जमीन पर गिर गया। तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान को अपने नबी की सुन्नत याद आई, सुभान अल्लाह। क्या याद आई? हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत याद आई कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, अगर जमीन पर लुकमा गिर जाए तो उसे उठा करके खा लो, और अगर मिट्टी लग जाए तो उसे साफ करके खा लो। आज कितनों को यह सुन्नत याद रहती है शादियों के मौकों पर। दरवाजे पर लोग एक बंदे को हाथ में लाठी दे करके बिठाते हैं कि कोई गरीब का बच्चा अंदर ना जावे, कोई यतीम का बच्चा अंदर ना जावे। इस हवाले से बड़ी कड़ी निगरानी लोग करते हैं, अल्लाह खैर फरमाए। जबकि दूसरी तरफ हालत यह है, आप उस बर्तन धोने वाली औरत या बर्तन धोने वाले मर्द के पास जाकर के देखें तो सैकड़ों लोगों के खाने का वहां पर ढेर लग गया है, और उस खाने को फिर सुबह वहां ले जाकर के डाला जाता है जहां पर पूरे गांव का कचरा जमा होता है। यानी हजारों लोगों का खाना खराब हो जाए वो तो तुझे गवारा है,
مگر غریب کے 4 بچے آ کر کے تیرے یہاں پر کھانا کھا کر کے چلے جائے یہ تجھے گوارا نہیں؟ بے شک. یہ لوگوں کی کیفیتیں، یہ لوگوں کے حالات. جس نے لیا کھانا کھایا تو کھایا پھینک دیا، یہ کیفیت لوگوں کی. کم سے کم یار اس انتظام کرنے والے کے بارے میں تو سوچ کہ کس طریقے سے روپیہ جمع کر کے اس نے اپنے بچے یا بچی کی شادی کا انتظام کیا. تجھے تو 5 منٹ لگا اس تھال کو پھینکنے کے اندر. بھائی سمجھ رہے ہو آپ میری بات؟ آپ میری طرف توجہ رکھیں. بس بات کو اختتام کی طرف میں لے کر کے جاؤں تو عرض یہ کر رہا تھا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لقمہ زمین پر گرا، اٹھایا اور اٹھا کر کے کھانے لگے حضرت حذیفہ بن یمان. تو ہوا یوں کہ پاس میں جو ساتھی بیٹھے تھے انہوں نے کوہنی مار کر کے کہا حذیفہ یہ کیا کرتے ہو؟ ارے دیکھو تو صحیح ہم کہاں بیٹھے ہیں، یہ ایران کے بادشاہ کا محل ہے اور بڑے بڑے دولت مند یہاں پر آئے ہوئے. حذیفہ اگر تم یہاں سے نیچے سے اٹھا کر کے کھاؤ گے یہ لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ زمین سے اٹھا کر کے کھا لیتے ہیں. حذیفہ ان کے دل کے اندر تمہاری عزت نہیں رہے گی، تمہارا وقار نہیں رہے گا، ایسا مت کرو. اس وقت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا عزت دینا ان کے ہاتھ میں تھوڑی ہے. آج اگر ہم کو یہ جو عزتیں ملی ہے یہ عزتیں ان ایران والوں نے تھوڑی دی ہے. یہ میری عزت کرے یا نہ کرے مجھے تو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پر عمل کرنا ہے. اس لیے کہ عزت ایران سے نہیں ملتی، عزت تو مدینے سے ملتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ان 4 لوگوں کے چکر میں حضور علیہ السلام کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ لوگ تھے حضور علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرنے والے، جنہیں ہر جگہ یاد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت آتی تھی. اس لیے میری گزارش ہے دوستو، خدا را اپنی زندگیوں کو بدلے. آج شادی کی اس پاکیزہ محفل میں آئے ہیں حضرت علامہ و مولانا ارباب صاحب قبلہ کی شہزادی کے شادی کے اس موقع پر. آپ یہاں سے جائیں یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ جس طریقے سے اور جگہوں پر ہم حضور علیہ السلام کی سنت کو یاد رکھتے ہیں، نکاح جیسے پاکیزہ موقع پر بھی ہم حضور علیہ السلام کی شریعت کا خیال رکھیں گے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہر سال یہ سننے میں آتا ہے کہ یار ربیع الاول شریف میں جو جھنڈے لگائے جاتے ہیں نا ان جھنڈوں کا کپڑا بڑھتا ہی جا رہا ہے. سبحان اللہ. پہلے تو 4 گھروں پر لگتا تھا، اب 10 گھروں پر، 50 گھروں پر، 100 گھروں پر بڑھتا ہی جا رہا ہے کپڑا. بہت اچھی بات، مگر تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں. جھنڈوں کا کپڑا بڑھتا جا رہا ہے مگر جس گھر پر کپڑا لگا ہے اس گھر میں رہنے والی عورتوں کا کپڑا گھٹتا ہی جا رہا ہے. جھنڈوں کا کپڑا بڑھتا جا رہا ہے، قوم مسلم کی عورتوں کا کپڑا گھٹتا جا رہا ہے. مجھے یہاں پر مدینے والے کا ایک فرمان یاد آتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ ایک وقت آئے گا میری امت کی عورتیں کپڑے پہن کر کے بھی ننگی نظر آئے گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ ارشاد فرمایا ہاں صحابہ وہ ایسے باریک پتلے اور چھوٹے ٹائٹ کپڑے پہنے گی کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی ان کا جسم ظاہر ہوگا. اس حدیث مبارکہ کو نگاہوں کے سامنے رکھے اور معاشرے کے حالات کو سامنے رکھے. کیا یہ کیفیت نہیں ہے؟ کیا یہ صورتحال نہیں ہے؟ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے خدا را شادی کے مبارک موقع پر ان چیزوں کا بھی ہم خیال رکھیں.